دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قرآن و حدیث سے اخذ شدہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو ایک طلاق دی اور دوران عدت رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی۔ اب یہ کہتی ہیں عدت گزر جانے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو، تو کیا اس جملے سے مزید کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، عدت کے دوران اگر لفظ طلاق سے طلاق دی تھی تو عدت کے دوران نکاح مکمل طور پہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر شوہر بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع زبان سے ہوتا ہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا جسمانی تعلق کو قائم کر لیں جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ رجوع کہلاتا ہے۔ لیکن اگر عدت گزر جائے اور اس دوران رجوع نہیں کیا تو پھر مکمل طور پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عورت مثل اجنبیہ کے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب اگر عدت گزر جانے کے بعد شوہر نے اس کو کوئی بھی طلاق کا لفظ بھی کہا ہوتا، یہ تو پھر کنایہ کا سا الفاظ ہیں، اگر طلاق کے سریل الفاظ بھی کہتا تو چونکہ وہ اجنبیہ ہو گئی تو ان الفاظ کا کوئی اعتبار نہ ہوتا۔ دوسرا کویسچن کیا کہ ہمارے ہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس گھر میں آتے ہیں تو میت کے گھر والے دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دعوت میت کہلاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلانا، باقاعدہ انوائٹ کرنا کھانے پر، کہ بھئی گھر میں کھانا رکھا ہے مردے کا، آپ لوگ آئیں، فون کر کے، کال کر کے، میسیجز کے ذریعے انویٹیشن بھجوایا جائے کسی کو۔ یہ دعوت میت و بدعت سیئہ ہے، یعنی یہ اسی کے تحت آئے گی، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیونکہ علماء نے فرمایا کہ دعوت کا جو تصور شریعت نے دیا ہے وہ خوشی کے موقع پر دیا ہے، نہ کہ غم کے موقع پر، تو یہ تو خلاف شرع ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ دعوت نہیں ہوتی، لیکن جو مہمان گھر پہ آتے ہیں، جیسے دور دراز سے بھی آتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو صبح سے گھر میں ہی ہیں، کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سب وہ جمع ہو گئے تو ان کے لیے جیسے عام نارمل کھانا بنتا ہے ویسے کھانا بنا لیا گیا کہ بھئی چلیں بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کا کھانا بنا لیا جائے۔ یہ دعوت نہیں کہلاتی، یہ تو گھر میں آئے ہوئے مہمان کے لیے کھانا بنانا کہلاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ تو بلکہ اگر اس کو سنت کے تحت اس جہت سے کہا جائے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانا سنت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں کہلائے گی۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں اگر دفن کے بعد باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آئیے کھانا کھانے ضرور آئیے گا، اس طرح تو پھر یہ غلط ہوگا اور اس دعوت میں آپ ہرگز شریک نہ ہوں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہو جائے کیا اس میں زوجین میاں بیوی جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھنے کا مطلب غالباً یہ ہوگا کہ کیا موت گھر میں موت میت ہوئی ہے اور انسان اس طرح کے کوئی معاملہ جس میں نفسانی خواہش کی تکمیل یا خوشی کا اظہار وغیرہ ہو وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، شرعاً تو ایسا کوئی منع نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے کسی کوئی فوت ہوا ہے تو ویسے ہی انسان تھوڑا سا مطلب غمزدہ ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اپنی موت کا بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی امر میں مبتلا نہ ہو، مشغول نہ ہو، بلکہ نصیحت اور عبرت حاصل کر رہا ہو۔ اس اعتبار سے یہ مطلب غیر مناسب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن فی نفس ہی کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی کیا چیز ایصال، کس چیز کا ثواب ایصال کیا جائے کہ اس کو زیادہ فائدہ پہنچے؟ تو دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اپنے مردوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ثواب جاریہ کریں اور کوئی بھی ایسا عمل کریں کہ جس کا آپ اس مردے کے لیے اس کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے عمل کریں اور وہ تسلسل سے چلتا رہے۔ اور اس سلسلے میں میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ذہین طالب علم ہو جو عالم بن رہا ہو، مفتی بن رہا ہو، یا بچی ہے عالمہ مفتیہ بن رہی ہے تو کسی ایک بچے کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، عالمہ کو مفتیہ عالمہ بنا دیں، اس کا بچی کو عالمہ بنا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ اس میں بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ جب تک پڑھیں گے تب ثواب، اس کے علاوہ پھر وہ کتابیں لکھیں گے، وہ بیانات کریں گے، وہ آگے تدریس کر کے نئے عالم تیار کریں گے، پھر وہ بیانات کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، اس کے علاوہ ادارے چلائیں گے، تو یہ تمام پھر فتاوی لکھنا، مطلب یہ کہ اور اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، یعنی ایک عالم دین جو واقعی باعمل ہو، جس کی واقعی اچھی تربیت ہوئی ہو، جو واقعی اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کر دینی مفادات کو فوقیت دے کر اخلاص سے دین اسلام کی خدمت کر رہا ہو، وہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی اپنے مرحوم کے لیے ایک آدھ عالم بنا دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کسی شخص نے ماضی میں کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ایسی کلاس کی ٹیوشن پڑھائی ہو جو اس استاد نے خود نہ پڑھی ہو، لیکن اس نے پڑھایا اچھا ہو، تو کیا اس اسٹوڈنٹ سے لی گئی فیس کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی چیز بیچتے وقت بیچنے والے نے بھول کر وزن سے کم پیسے مانگے ہوں، لیکن خریدار کو پتہ ہے کہ اس نے وزن سے کم پیسے مانگے ہیں اور خریدار نے اتنے ہی پیسے دیے جتنے بیچنے والے نے مانگے، تو اس خرید و فروخت کا اور خریدی گئی چیز کا کیا حکم ہوگا، اور کیا خریدار گناہ گار ہوگا؟ جی میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص سیڑھیاں چڑھتے یا اترتے وقت بلندی پر چڑھنے اور بلندی سے اترنے کی تسبیح پڑھنا پڑے، تو اگر اس کے ہاتھ میں جوتے یا کوڑے کرکٹ کا شاپر یا کوئی ناپاک چیز پکڑی ہوئی ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی اسے بلندی پر چڑھنے اترنے کی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ کیا واجب الاعادہ نمازوں کو قضا نماز کی طرح تخفیف کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے پوچھنا، میرا نام نا محمد تاشف جہاں ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ اب تاشف کا مطلب ہے ہمدرد اور رحم دل، اور محمد کا مطلب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جہاں کا مطلب ہے جہانوں کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے اس پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے، کیا میں یہ نام رکھ سکتا ہوں؟ بھائی مختصر سے پوچھ لیتے بس ختم بات کہ یہ نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تشریح بھی غلط کی ہے، تو صرف یہاں پہ آپ اتنا پوچھ لیتے کہ نام صحیح ہے کہ نہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے چند سوالات ہیں۔ جی بیٹا بولیں۔ ہاں جی، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرنے کے بعد جب تشہد پڑھنا شروع کر دیں اور یاد آئے کہ سجدہ صاحب کا صرف ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر سیڑھیوں کی ریلنگ پر ناپاک کپڑے ڈال دیے جائیں اور نجاست کا اثر ریلنگ پر ظاہر بھی ہو جائے، لیکن کچھ دیر بعد نجاست کا اثر پھر خود بخود ہی ختم ہو جائے، تو اس وقت ریلنگ کی ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آپ لوگ اتنے ڈیپلی کویسچنز بنا کے لاتے ہیں جو کہ وقوع پذیر بھی نہیں ہوا ہوتے۔ ہے نا، یہ والا مسئلہ بالکل ہوا ہے۔ ہوا ہے بس، وہ ریلنگ کا کبھی زندگی میں کوئی ایک آدھ۔ چلیں اچھا اور پوچھ لیں۔ نہیں ابھی کچھ دنوں ہاں پہلے چلیں کی اچھا بات ہے، پوچھ لیں اور پوچھ لیجیے اور پوچھ اسی لیے لیجیے۔ میں نے پوچھا تھا، اچھا کپڑے وغیرہ اچھا ڈالتے ہیں نا پھر ادھر، اسی لیے۔ اچھا پوچھیں اور پوچھیں۔ میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ جن خواتین کو شرعی لحاظ سے پلکنگ کروانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اگر ایسی خواتین اپنی پلکنگ کو بڑھنے ہی نہ دیں اور ایک آدھ بال آنے پر اسے کھیل لیتی ہوں، تو پھر کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ خیر۔ السلام انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بیوی کے پاس 4 تولے سونے اور شوہر کے پاس تقریباً 1 لاکھ روپے ہے، تو پھر شوہر نے بیوی مطلب شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، تو پھر اس کا زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ مطلب میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہیلو، میں بتاتا ہوں۔ اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ جواب کی طرف آتے ہیں۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ کسی نے ماضی میں ٹیوشن پڑھائی اور ایسی کتابیں پڑھائیں جو اس نے خود پہلے نہیں پڑھی تھیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کا یہ ٹیوشن پڑھانا غلط تھا، اور اس کی جو سیلری اس نے لی ہے وہ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا، یہ اجرت جو لی ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو آپ پڑھا رہے ہیں انہیں پہلے پڑھا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے آپ کما حقہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں ہم کسی سے نہیں پڑھتے، لیکن خود اپنی پرسنل اسٹڈی کے ذریعے، اپنی ذاتی محنت کے ذریعے وہ اتنے آسان ہوتے ہیں، شروحات وغیرہ پڑھ کے اچھی طرح چیز کو سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر آگے اگر پڑھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔
تو اگر یہی صورتحال تھی کہ خود نہیں پڑھی تھیں لیکن اپنی ذاتی محنت سے اچھی طریقے سے ان کو کتابوں کو سمجھ لیا گیا تھا اور پھر وہ مضمون پڑھایا تو بالکل صحیح اجرت کے مستحق ہیں. اور اگر ایسا تھا کہ خود نہیں پڑھیں اور جو پڑھایا اس کے بارے میں خود تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھایا بھی نہیں پڑھایا، تکے مار رہے ہیں، یا کنفرم ہے کہ میں نے غلط پڑھایا ہے، ان دونوں صورتوں میں وہ اجرت کے مستحق نہیں تھے، پھر گناہ گار ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ پیسہ ان کو واپس کرنا چاہیے. ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی اور اس نے مثلا 2 کلو کی چیز دی اور غلطی سے 1 کلو کہا کہ 1 کلو کے پیسے دے دو. دکاندار اس پر مطلع ہو گیا کہ یہ بھولے سے کم وزن کے پیسے لے رہا ہے، لیکن اس نے اتنے ہی کم پیسے دے کر اور چیز لے گیا. اس بیع کا حکم کیا ہے اور کیا یہ خریدار گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، بیع تو ٹھیک ہو گئی، لیکن خریدار کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ دکاندار نے واقعی بھولے سے کم وزن کے پیسے لے لیے، اگرچہ زیادہ لینے چاہیے تھے، تو اس پر واجب تھا کہ اس کو پورے ہی پیسے دیتا اور اس کو بتا دیتا، بلکہ یاد کراتا کہ آپ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اتنے پیسے بنتے ہیں. تو لہٰذا بیع صحیح ہو گئی، لیکن اب سمجھ لیجئے کہ اس خریدار کے اوپر یہ خاموش رہنے اور ایک طرح سے خیانت کا مرتکب ہونے کی بنا پر گناہ کا وبال ضرور ہے. لیکن اب یہ جتنا وزن کے پیسے بچا کر لے گیا تھا ابھی بھی جا کر یہ دے دے تو انشاءاللہ بری ذمہ ہوگا، اس سے معذرت بھی کر لے اور فوراً جا کر اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بلندی پہ چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہنا مستحب ہوتا ہے. اب اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی جوتے وغیرہ ہیں یا کوئی اور ناپاک جیسے شاپر کچرے کا پھینکنے جا رہے ہیں تو کیا ایسی حالت میں بھی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر جوتوں پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو فی نفسی ہی جوتے تو کوئی بری چیز نہیں تھے، پیروں میں بھی تو آپ پہن کے پڑھتے ہیں تسبیح، تو ہاتھ میں اگر لے لیا تو وہ جوتے پھر اس کا اثر کوئی بدل جائے گا. ہاں، اگر اس پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو مناسب نہیں ہے. اسی طرح وہ شاپر سے اگر اسمیل وغیرہ آ رہی ہے تو پھر ایسی جگہ پر تو ذکر الہی کرنا منع ہوتا ہے، پھر دل میں پڑھ لیں. اور لیکن اگر وہ شاپر ایسا ہے کہ اس میں کچرا ہے لیکن اسمیل بالکل باہر نہیں آ رہی، جیسے 2-3 شاپر میں کر دیتے ہیں، تو یا ایسا کچرا جس سے اسمیل ہوتی نہیں ہے، کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر پڑھنا منع نہیں ہوگا، پڑھ سکتے ہیں. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا جس طریقے سے قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تخفیف کا طریقہ ہوتا ہے کہ آسان ہو جائے گا کہ جب آپ قضا پڑھیں تو اس میں ثنا سے نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، رکوع اور سجود میں ایک ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اور فرض کی اگر تیسری اور چوتھی پڑھ رہے ہیں تو صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیں، اور آخر میں تشہد پڑھ کر اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں. اسی طرح رکوع کے اندر جب آدمی تیسری یعنی دعا قنوت پڑھنے لگتا ہے تو جو منقول مشہور دعا ہے اس کے بغیر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یہ تخفیف بتائی جاتی ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ جو واجب الادا نمازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی واجب ترک ہو گیا اور نماز ختم کر لی، بعد میں سوچو ہو ایک تو واجب رہ گیا تھا تو یہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، کیا اس میں بھی تخفیف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی منع نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں اور اس ٹیبل کے آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ ایسی تیار کر دیں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر آپ اچھی طرح اس کی ڈیکوریشن کر دیں، صاف ستھرا بنائیں، کام بھی اچھا ہو، ماربل اس کے اوپر لگا دیا جائے، فارمیکا وغیرہ لگائیے اور تھوڑے سے نقش و نگار بھی ہوں، تو اسی ٹیبل کے ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے. اور وہ اتنی زیادہ محنت بھی نہ ہو، اگر آپ غور کریں تو بتائیے پھر 1 لاکھ لیں گے یا 5 لاکھ؟ تو بس کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان نمازوں کو کامل طور پہ پڑھیں. ہاں، جب کثیر نمازیں قضا ہوتی ہیں تو پھر تخفیف والا طریقہ اختیار کر لیں، اچھا ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں. جی بولیے. جی، صدقے کا گوشت ہم سر پہ سوار کے چھت پہ کووں کو ڈال دیتے ہیں، یہ ہم ٹھیک کرتے ہیں؟ اور سفر میں جو نماز قضا ہو جائے اس کو گھر آ کے لیڈیز جب پڑھتی ہیں وہ 4 فرض پڑھیں گی یا قصر والی 2 پڑھیں گی؟ اور آفس کی مسجد میں 5 وقت نماز نہیں پڑھائی جاتی لیکن وہاں جمعہ ہو جائے گا جمعے کی نماز؟ اور دانت میں درد ہو تو کسی نے کہا ہے کہ آپ حضرت ویس کرنی کے نام سے نفل پڑھیں تو دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ کیا کرنا ہے دوبارہ کہیے گا؟ دانت یا دانت میں درد ہوتا ہے نا، تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ حضرت ویس کرنی کے نام سے 2 نفل ادا کیا کریں روز، تو دانت ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بولیں. اور عاشورہ کا روزہ بغیر سحری کے رکھنا چاہیے، یہ بھی کسی نے بتایا. اور جی، اور شبرات سے پہلے نا ہمارے گاؤں کے لوگ 1 دن پہلے کہتے ہیں ہم اپنے سارے مردوں کو حرفے میں ملا رہے ہیں، حلوہ بنا کے سب کو بانٹتے ہیں پورے گاؤں میں،
یہ جائز ہے ایسا کرنا؟ اس کی کیا شرح ہے؟ مردوں کو کہاں ملا رہے ہیں؟ حرفے میں ملا رہے ہیں، پتہ نہیں یہی بولتے ہیں وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا بچہ بہت چھوٹا تھا جب اس کو طلاق ہو گئی تھی، تو پھر اس نے دوسری شادی کر لی تھی، بچے کو بھی نہیں بتایا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے اصل، اس شخص نے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا، نہ بیوی سے نہ بچے سے۔ اب وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس دوسرے باپ نے جو ہے وہ اپنے ہی نام سے اس کا شناختی کارڈ وغیرہ بنوا دیا، اور مطلب یہ لوگ کسی کو نہیں بتاتے، خاندان میں بس پتہ ہے، بس باقی محلے میں ارد گرد خاندان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس شخص کا بیٹا نہیں ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ بیڈ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی جائے کہ بیڈ کے پائے کے لمبے پائے کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ جو پٹی چوڑائی میں لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو کیا یہ سترا بنے گی یہ پٹی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو حرم شریف میں نوافل ادا کروں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا ضروری ہے، یا یہ نوافل یہیں اپنے ہی اسی جگہ مطلب کراچی میں ہی جیسے کسی نے منت مانی تو یہیں پڑھے جا سکتے ہیں، یا حرم شریف میں ہی پڑھنا اس کو ضروری ہوگا؟ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بھائی نے بڑی لمبی تشریح کر کے اپنی زبردست قسم کی وسعت علمی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن تھوڑی سی ٹھوکر کھا گئے۔ کاشف کا معنی ہمدرد نہیں ہوتا، یہ کشف یکشف کشفن فہو کاشفن سے نکلا ہے۔ کشف معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کاشف محمد جہان، اس کا مطلب ہے کاشف محمد اگر کہیں محمد کا کھولنے والا، اگر اس کو جہان کو مفعول بنا لیں تو جہان کا کھولنے والا، اس طرح بن جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ نام مطلب غلط بھی نہیں کہیں گے اس کو، لیکن جو آپ نے بہت بڑی ایک تشریح کر ڈالی اور اس کو بالکل اس کا عکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اس میں ہمدردی والا معنی نہیں ہے۔ کاشف معنی کھولنے والا، کشف سے ہے، یہ نام صحیح ہے، لیکن اگر دوسرا نام کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا، ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ کیا اور جب تشہد پڑھنے لگے تو اس کے دوران یاد آیا کہ میں نے تو ایک سجدہ کیا ہے، 2 سجدے نہیں کیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حکم شرع یہ ہے کہ وہیں سے اپنے تشہد کو چھوڑ دیں اور ایک سجدہ مزید کریں تو یہ 2 سجدہ سہو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحیات پڑھ کر درود پڑھ کر دعا پڑھ لیں تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے کہا کہ ریلنگ پر ناپاک کپڑا کوئی ڈالا تھا اور اس کی ناپاکی ریلنگ پہ لگ گئی اور پھر بعد میں وہ خشک ہو کے ختم بھی ہو گئی، اس کا کوئی اثر اب ریلنگ پر محسوس نہیں ہو رہا، تو کیا یہ ریلنگ پاک کہلائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ یہ صرف زمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخصیص بیان فرمائی ہے یا اس کا استثناء کیا ہے کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ خشک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے، نہ رنگ رہے، نہ کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہو، نہ گیلا پن ہے، چاہے وہ ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے ختم ہو جائے تو بس یہ پاک ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کر پاک نہیں ہوتی، چاہے اس پہ نجاست کا اثر بظاہر ختم نظر آئے۔ تو اس لیے اگر ریلنگ ہے اور چکنی ہے تو کوئی ٹیشو پیپر یا گیلا کپڑا لے کر اس کو ایک دفعہ اس پہ پھیریں، پھر اس کو دوسرا کپڑا گیلا لے کے پھیر دیں، پھر ایک اور دفعہ صاف گیلا کپڑا پھیر دیں، بس 3 دفعہ پھیریں وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن جیسے عرض کیا زمین کے علاوہ کوئی بھی چیز خشک ہو کر پاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو زمین سے متصل چیزیں ہیں تو وہ زمین کی ہی کے حکم میں ہوتی ہیں، جیسے ایک پتھر ہے وہ زمین میں گڑا ہوا ہے، اب اس پتھر پہ نجاست تھی وہ خشک ہو کے پاک کہلائے گی۔ اسی طریقے سے گھاس وغیرہ خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیوار ہے جو فکس ہے مطلب زمین کے اندر، تو اس کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی وہ بھی پاک ہو سکتی ہے، یعنی ہو جائے گی۔ تو یہ جو زمین سے بالکل متصل چیزیں ہیں ان کے لیے بھی حکم ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ زمین کے حکم میں ہوتی ہیں، ورنہ باقی تمام چیزیں ناپاکی کہلائیں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ شوہر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو شوہر نے کہا کہ میں تم سے اپنا رشتہ ختم کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے رشتہ ختم کرتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ پھر اپنے دوسرے کو بھی بتا دیا، پھر 15 دنوں کے بعد صلح کر لی، 15 دنوں کے بعد پھر جھگڑا ہو گیا، پھر اس نے 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ 2.5 مہینے تک سب کو بتا دیا کہ طلاق ہو گئی۔ 2.5 مہینے کے بعد دونوں نے صلح کر لی، مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ کتنی بار دی، لڑکے نے بتایا کہ میں نے 2 بار دی، 3 بار نہیں دی، جبکہ تمام کو بتا دیا گیا کہ 3 بار ہوئی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے، لیکن مفتی صاحب کو یہ پہلے نہیں بتایا گیا کہ اس نے پہلے بھی
अपना रिश्ता खत्म किया है। ٹھیک ہے इसके मुतालिक थोड़ा बता दीजिए। جی میں عرض کرتا ہوں ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی بہن ایسی ہیں جن کو بھووں کے بال صاف کروانے کی یا نوچنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جس کی بھویں بہت زیادہ گھنی ہوں اور اس کی وجہ سے چہرے میں کچھ بدنمائی سی محسوس ہو رہی ہو، اور اس کی وجہ سے اگر کنواری بچی ہے رشتے کی پرابلم ہوتی ہے یا شادی شدہ ہے تو شوہر کی بے رغبتی سی محسوس ہو، تو وہ بقدر ضرورت بھووں کو سیٹ کر سکتی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں اگر کوئی ایسی ہی خاتون ہو تو وہ بال جیسے نکلے اس کو فوراً اکھاڑ دے اور اس کو آگے بڑھنے نہ دے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں اگر اس کے ساتھ عذر ہے، صحیح عذر ہے، تو بالکل وہ یہ عمل بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قبول صورت ہیں خوبصورت بننے کے لیے، یا پہلے اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے مزید خوبصورت بننے کے لیے ایسا کریں گی، تو ان کے لیے شرعاً ممانعت ہوتی ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بیوی کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور شوہر کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں سب کی ملکیت میں کتنا پیسہ ہے اور اس تمام کو جمع کر کے پھر نصاب کا حساب کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد اپنا اپنا خود حساب کرے گا۔ چنانچہ بیوی کے پاس اگر 4 تولہ سونا ہے اور کیش یا چاندی یا مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کی ملک میں مطلب اور کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال کہلاتا ہے، جیسے مزید سونا ہو، تھوڑا بہت کہیں کسی کو دیا ہو، یا چاندی ہو اور مال تجارت کیش، اسی طرح پرائز بانڈ، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ نہیں ہیں، جو 4 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس عورت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر شوہر کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، تو 1 لاکھ روپے سے چونکہ 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اگرچہ سونے سے بھی آ سکتی ہے، لیکن جب سونے کی شکل میں پیسہ وہ چیز ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے کیش کے اندر کہ پھر چاندی کا معاملہ دیکھیں۔ قربانی کے مسئلے میں دیکھا جائے گا، سونے کے اندر کم از کم جب 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی۔ یہ 4 تولہ ہے، زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن شوہر کے پاس چونکہ کیش 1 لاکھ روپے ہے، وہ اپنا الگ حساب کرے گا، اور 1 لاکھ روپے سے یقیناً 52.5 تولہ چاندی بآسانی آ سکتی ہے، تو یہ گویا کہ اس کے پاس نصاب مکمل ہے، یہ اپنے 1 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ تو بیوی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، شوہر پر ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، نہ یہ کوئی مطلب شرعی طریقہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا مال ملا کر پھر اس کی قیمت لگا کر پھر اس کا 2.5% نکالیں، نو، ہر شخص اپنا اپنا خود ہی حساب و کتاب کرے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے، کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی، حالانکہ ان کو تو ممانعات ہے، ان کو تو مارنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے۔ دوسرا، یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں، اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا، اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات، اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔ تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ تو مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے
साथिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल किया गया था कि कोई अगर औरत सफ़र के दौरान नमाज क़ज़ा कर देती है तो घर पर आकर उसकी जब क़ज़ा पड़ेगी तो 4 रकत पड़ेगी या 2 रकत पड़ेगी। देखें, इसमें उसूल याद रखिए कि जिस मकाम पर नमाज क़ज़ा होती है उसका एतबार होता है। बस मिसाल के तौर पे अगर आप हालत इक़ामत में जैसे घर पर हैं, नमाज क़ज़ा हो तो यहाँ 4 पढ़नी थी तो इसकी क़ज़ा 4 ही होगी, और सफ़र में चूँकि क़सर पढ़नी थी वहाँ क़ज़ा होगी तो क़सर ही पढ़नी होगी। अब ये आम है कि मसलन घर पे नमाज क़ज़ा हुई और आप सफ़र में अदा करना चाहती हैं सफ़र के दौरान, तो जहाँ क़ज़ा हुई उसका एतबार है 4 ही पढ़नी होंगी। और अगर सफ़र में क़ज़ा हुई घर पे आके पढ़ रही हैं तो जैसे आपको अर्ज़ किया कि जहाँ क़ज़ा होती है वहाँ का एतबार होता है, तो घर पर भी आके पढ़ें तो 2 ही पढ़नी होंगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगी। एक इन्होंने कहा कि एक ऑफ़िस है जहाँ जमात नहीं होती या एक आध कोई नमाज जमात से पढ़ देते हैं, वहाँ जुमा कायम करने का क्या हुक्म है। देखें, इस तरीक़े से जुमे कायम नहीं होते हैं कि हर कोई खड़ा होकर जुमा कायम कर ले। इसमें नंबर 1 तो शर्त यह है कि शहर होना चाहिए, नंबर 2 उसमें इज़्न आम हो, यानी किसी को आप ना रोकें। अगर आप मना कर देते हैं, जैसे ऑफ़िस है कि ऑफ़िस के लोग ही पढ़ेंगे, बाहर वाले को आने नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ जुमा कायम नहीं हो सकता। ऐसी किसी बिल्डिंग में मस्जिद बना ली और उसमें जुमे कायम कर रहे हैं और आम लोगों को, बाहर के लोगों को आने की इजाज़त ही नहीं है, तो इज़्न आम शर्त है, तो लिहाजा ये जुमा कायम ही नहीं होगा। हाँ, जहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोई असलहा फैक्ट्री वगैरह है या फ़ौजी इदारे होते हैं जहाँ बाहर का आदमी आए तो फिर बड़े मसाइल होने का अंदेशा होता है, उनमें जो अंदर मस्जिदें हैं वो इज़्न आम नहीं भी होगा तब भी वहाँ के लोगों के लिए वो जुमे के लिए किफ़ायत करेंगी, लेकिन आम जगहों के ऊपर ऐसा हुक्म शरा नहीं होता है। इसके अलावा ये भी शर्त है कि इमाम के अलावा कम अज़ कम 3 मुक़्तदी होना चाहिए। फिर इसमें खुतबा भी शर्त है। फिर जुमा कायम करने के लिए शर्त होती है कि ख़ुद हाकिम इस्लाम जुमा पढ़ाए। अगर वो नहीं है तो शहर का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है वो जुमा पढ़ाने का अहल होता है। अगर शहर का बड़ा मुफ्ती नहीं है तो उस मुफ्ती साहिब की इजाज़त से कोई जुमा कायम कर सकता है, जैसे वो किसी को इज़्न दें। या फिर आज आसानी के लिए इस पर भी फतवा है कि अगर मस्जिद के तमाम लोग, नमाजी और कमेटी वाले किसी एक शख्स की इमामत पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो वो जुमे की नमाज़ पढ़ा सकता है। अब ऑफ़िस के अंदर होते ही चंद लोग हैं, वो किसी को अपने तौर पे मुंतखब करके खड़ा कर दें, इस तरीक़े से सही नहीं होगा। फिर जो जुमा पढ़ा रहा है उसे तमाम तहारत के मसाइल आने चाहिए, क्योंकि वो इमाम बन रहा है और वो भी जुमे का इमाम बन रहा है। तहारत के अंदर उसको पता होना चाहिए कपड़े पाक करने का तरीक़ा, चीज़ें पाक करने का, नजासतों की पहचान, पानी की पहचान, वुज़ू और गुस्ल के तमाम मसाइल आने चाहिए, तयम्मुम के मसाइल। फिर उसको नमाज की शराइत पता हो, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, किन चीज़ों से सजदा साहब लाजिम होता है, किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, कौन कौन से मकरूहात तहरीमा हैं। तो ये मतलब जो आजकल बेचारे कोई भी दाढ़ी वाला नमाज़ पढ़ाने खड़ा हो जाता है, उसको अलिफ बे भी नहीं आती और वो आम जमात की इमामत का मुस्तहक़ नहीं होता, चाहे जाए कि जुमे का। तो आफ़ियत इसी में है कि जुमे में कायम करने के, यानी ऑफ़िस में कायम करने के बजाय करीब तरीन मस्जिद में जाकर अपना जुमा अदा करें। एक ही कहती हैं कि किसी के दांत या सर में दर्द हो जाए तो कहा जाता है कि वैसे क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के 2 नवाफिल पढ़े जाएँ तो ये दर्द दूर हो जाएगा, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, ये अब खुद साख्ता चीज़ें हैं, अपने पास से बना के लोगों के अंदर राइज करके और अपने नंबर बनाने की कोशिश लोग करते हैं। ये दांत के दर्द का शायद इसलिए कहा होगा कि वो वाक़या मशहूर है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ तो ऐसे क़रनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख़बर हुई तो उन्होंने सोचा कि सरकार का दांत शिफ शहीद हुआ तो मैं भी कर लेता हूँ। उन्होंने एक दांत तोड़ दिया, फिर सोचा पता नहीं ये वाला था, ये वाला था, दूसरा भी, इस तरह सारे मुँह के दांत तोड़ दिए। तो शायद इस निस्बत से कहा हो कि दांत में दर्द हो रहा है तो वैसे करने के नाम के 2 रकत नवाफिल पढ़ लो। लेकिन अच्छी तरह याद रखें कि यह वाक़या साबित ही नहीं है, मन घड़त वाक़या, झूठा वाक़या है और अक़लन और शरअन दोनों तरीक़े से इस वाक़े का इनकार वाजिब है। अक़लन इसलिए कि कोई कितना ही इश्क में मुब्तला हो, एक ईंट मारे अपने दांत के ऊपर तो सारा इश्क हवा हो जाएगा, चाहे जाए कि अपने पूरे दांत तोड़ दे। ऐसा कोई आशिक़ नहीं होता कि वो इतने आलम वजद में हो कि वो दांत तोड़ता चला जाए और तकलीफ़ का एहसास ही ना हो। और सबसे हसास चीज़ होती है दांत टूटता है, जब ये स्केलिंग वगैरह आप करवा रहे हो तो आप देखें कि दिमाग तक चोट पहुंच जाती है और इतनी तकलीफ़ होती है। तो ये बाज़ किताबों में लिखा है वाक़या, बिल्कुल झूठा गलत है, इसको तो बुनियादी ना बनाए। तो ये अक़लन भी बना और शरअन इसलिए कि अपने आप को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाना हराम है। ये कहाँ लिखा है कि किसी की मोहब्बत में अपने दांत तोड़ दो, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, अपने आप को तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाना तो हराम होता है। और वैसे क़रनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ताबिई के लिए इसे गुनाह की निस्बत करना,
یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی مطلب میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز، اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا۔ اب میں کبھی کبھار، ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں۔ ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں، پہلے کسی سے اچھی طرح، اب پہلے علمی سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے، جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے، اور ورنہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا، اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں، یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کو روزہ بغیر سحری کے رکھنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اور مطلب یہ کہ بیچارے نادان قسم کے مسلمان بھائی یا بہنیں بغیر معلومات کے کسی سے بھی سنی سنائی بات کو آگے اتنے وثوق اور کامل یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھتا ہے شاید انہوں نے کہیں مستند کتاب سے پڑھا ہے، حالانکہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو چاہے عاشورہ کا روزہ ہو، چاہے اور کوئی روزہ ہو، ہر روزے کے لیے سحری سنت کریمہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی بغیر سحری کے رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم کی جو مسلسل ایک سنت ہے اس کے ترک کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ بغیر سحری کے رکھا جائے۔ یہ ہے غلط فتویٰ، اور جو غلط فتویٰ دیتا ہے اس پہ اللہ کے تمام فرشتوں کی اللہ کے حکم سے لعنت ہوتی ہے، لہٰذا ایسا غلط مسئلہ بتانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جس نے بھی کہا گناہ کبیرہ کہا، پیار محبت سے اس کی اصلاح کریں کہ خدا را اگر دین کے کام کرنے کا شوق ہے تو پہلے باقاعدہ علم سیکھیں، مستند ذرائع سے علم حاصل کرنے کے بعد ضرور دین کی خدمت کریں، کہ دین کے خدمت کاروں کی بہت کمی ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن میدان یعنی تلوار چلانا نہ جانتے ہوں، نیزہ چلانا نہ جانتے ہو، کبھی ہاتھ میں گن نہ اٹھائی ہو، اور میدان جنگ میں انسان کود جائے کہ میں جہاد کروں گا، تو سوائے اس کی لاش کے اور کچھ بھی نہیں آئے گا واپس، بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ کے پاس علم دین نہیں ہے، خالی بے سروپا باتوں سے اگر آپ یہ سمجھتے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، آپ خدمت نہیں کر رہے، اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان جمع کر رہے ہیں، بلا برا مانے ان چیزوں پہ توجہ کیجیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ 9 ذوالحجہ کو غالباً کہا انہوں نے کہ کہتے ہیں مردوں کے لیے حلوہ پکا رہے ہیں، ان کو عرفہ والوں سے ملا رہے ہیں، کیا ایسا کوئی ہے تصور؟ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک ہے جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہاں آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں کریں، لیکن کوئی عرفہ والوں سے نہیں ملتا ہے۔ شب برات کا غالباً مجھے بتا رہے ہیں کہ کہا تھا، تو یہ کوئی عرفہ سے یعنی مردے نہیں ملتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایصال ثواب کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں ملانا ولانا یہ اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی کا بچہ عورت کا چھوٹا تھا، شوہر فوت ہوئے، انہوں نے دوسری شادی کی اور ظاہر نہیں کیا اپنے بچے پر کہ آپ کے اصل والد نہیں ہیں، حتیٰ کہ بچہ بڑا ہوا اور اس دوسرے باپ نے نکاح اس میں شناختی کارڈ وغیرہ میں ولدیت میں اپنا نام لکھوایا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بچوں کو بتا دینا چاہیے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں کبھی ان چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے تو بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں بچے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر اصل باپ نہیں ہے اور ڈاکومنٹس میں باپ کا نام لکھوانا ہے تو نسب بدلنے کی نیت نہ ہو، صرف ان قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کی نیت سے باپ کے خانے میں غیر باپ اپنا نام لکھوا سکتا ہے، اور اس کی نسب بدلنے کی نیت نہیں ہے، اس کی ظاہری علامت یہ ہوگی کہ پھر سب معاشرے میں معروف کر دے بھی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ہم نے مجبوراً والد صاحب کے خانے میں اپنا نام لکھوایا، ورنہ اصل والد کو ڈھونڈنا پڑتا، وہ نہیں آتا تو اس کے ڈاکومنٹس نہ بن پاتے، یہ بات معروف کر دیں تو پھر اس کے اندر غیر باپ کا نام لکھوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بیڈ کی جو چوڑی پٹی ہوتی ہے، پائے نہیں بلکہ چوڑی پٹی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو
تو کیا یہ ستر کا کام دے گی کہ نہیں دے گی؟ دیکھیں اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو بالکل سامنے سترا ہو اس طرح، یعنی اس کے پٹی کے سامنے، پائے کے سامنے پڑیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ پٹی ہے اور سائیڈ میں پائے ہیں اور وہ پٹی تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے زمین سے، تو یہ بھی سترے کا کام دے سکتی ہے، ان پایوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے مساجد میں اگر آپ دیکھیں بہت سی ایسے ہوتے ہیں کہ پائے سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک پتلی سی پٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ پائے کے سامنے ہی نماز پڑھی جائے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو حرم میں جا کر نوافل ادا کروں گی۔ اب ان کا کام ہو گیا تو کیا حرم میں جا کے نوافل پڑھنے ہیں یا گھر پہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں علماء نے فرمایا کہ یہ جو مقامات کی اور اوقات کی تخصیص ہے یہ بے معنی ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ گھر میں بھی 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو کافی ہیں۔ اب جیسے کوئی منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا صبح 10 بجے 2 رکعت نوافل پڑھوں گی، تو یہ 10 بجے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ٹائم بھی جو مکروہ وقت نہ ہو نوافل پڑھ سکتی ہیں، منت پوری ہو جائے گی، ایسے یہ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی طرف سے رشتہ ختم کر رہا ہوں، یہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد 15 دن بعد دونوں نے صلح کر لی، پھر اس کے بعد 2.5 ماہ کے بعد 3 طلاقیں دے دیں اور 2.5 ماہ بعد دوبارہ صلح کر لی۔ پھر وہ مفتی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا شوہر نے، یعنی سب کو تو یہ کہتا رہا میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن صلح کے بعد مفتی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے 2 طلاقیں دی ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور مفتی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ پہلے 1 طلاق دے چکا ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں جب شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے رشتہ ختم کر دیا ہے اور اس کی نیت طلاق کی ہی ہو، تو یہ 1 طلاق واقع ہو گئی اور یہ طلاق بائن واقع ہوئی، کیونکہ کنایہ الفاظ ہیں اور وہ لڑکی نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ کہتے ہیں 15 دن بعد صلح کی، تو صلح کس طرح کی؟ اگر تو نکاح کے ذریعے کی تھی تو وہ ان کی زوجہ رہیں اور ساتھ رہنا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اگر بغیر نکاح کے انہوں نے ویسی صلح کر کے ساتھ رہ لیے تو یہ تو نکاح سے وہ نکل گئی تھیں، تو ساتھ رہنے ان کا گناہ تھا، غلط تھا۔ تو لہٰذا اب جو بعد کی 3 طلاقیں دی ہیں اگر نکاح کے بغیر رہ رہے تھے تو وہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئیں۔ اب ان کو کرنا یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنی تمام تر کم علمیوں کا اور کوتاہیوں کا، دوبارہ نکاح کریں اور یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ 1 طلاق ہو گئی ہے، 2 طلاقیں اب بھی باقی ہیں۔ باقی مفتی صاحب کو جو غلط انہوں نے صورتحال بتا کے فتویٰ لیا، مفتی صاحب کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اس میں اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ دونوں کو علم سے بہت محبت عطا فرمائے، علم کی بنیادی چیزیں خاص طور پہ سیکھنے اور ان کی روشنی میں اپنے آپ کو تا حیات بلکہ اپنے گھر والوں کو، بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے متعلقین کو جہالتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب